مرحبا رمضان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورت ہود، اس میں سورت ہود اور سورت یوسف ہے 12ویں سپارے میں، اور یہ شروع ہوتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا. تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہر ایک کا رزق اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے. تو اس صورت میں پہلے تو کچھ اقوام کی بات ہوگی، جن قوموں کو جنہوں نے برے کام کیے اور عذاب سے، لیکن ایک بعد میں، بلکہ اس بارے میں بھی اور کچھ حصہ اگلے سپارے کا بھی سورت یوسف میں ہے، سورت یوسف کا ہے. پہلے تو اقوام کی بات ہو گئی جو پوری نیشنز برباد ہو گئی، اور پھر ایک ایسی فیملی کی بات ہے یوسف علیہ السلام کی، جن کے بھائیوں نے شروع میں تو ظاہری بات اچھا نہیں کیا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو موقع دیا، اور پھر انہوں نے مطلب کافی سالوں کے بعد اللہ کی باتیں پوری ہو گئی. وہ ہم لوگ پڑھ لیں گے اس میں. تو سورۃ یونس تو اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ انسان اگر توبہ کر لیتا ہے، اپنا رستہ چینج کر لیتا ہے، تو اللہ نے رستے رکھے ہوئے ہیں. تو یہ صورت اللہ کی بندگی کے بارے میں اور اس کی بخشش کے بارے میں ہمیں ملیں گی کہ ہم کس طرح اللہ کی، اور جو لوگ نہیں کرتے ہیں ان کو کیا مسائل. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی عبادت جو بھی ہے، تھوڑے دنوں کے بعد ہم لوگوں نے قبر میں چلے جانا ہے. یہ بہت لمبی چوڑی جو زندگی ہے، یہ ہمیں دکھ رہی ہے بہت لمبی چوڑی، لیکن یہ بعد میں اتنی جب قیامت والے دن بہت چھوٹی دکھے گی. تو یہ جو پوری کائنات اللہ تعالیٰ نے یہ زمین و آسمان ہے، جیسے پہاڑ بنائے، زمین کو بنایا، دریا بنائے، سمندر بنائے، یہ ساری چیزیں 6 دن میں اللہ تعالیٰ نے. اور اللہ تعالیٰ کو کن فیکون کہتے ہوئے بس کتنی دیر لگتی ہے، انسان کن تو ہو جاتی ہے چیزیں. لیکن اللہ نے یہ جو سارا پروسیس ہے، اور ہم لوگ، ہمارے سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ کافی مطلب سینکڑوں ہزاروں سال کی ایک فارمیشن کے بعد، لیکن اللہ کی ٹائمنگ ڈیفرنٹ ہے. اللہ کو اتنا تکلف نہیں کرنا پڑتا، یہ ہمارے سمجھانے کی بات نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں 6 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے بنایا. اور ہاں، ایک اور چیز بتا دیتا ہوں کہ جو سنڈے منڈے جو بھی آپ کہہ لیں، سبت الاحد جو جمعہ ہوتا ہے فائنل ڈے، تب انسان کو بتایا گیا. اسی لیے جمعے کے دن ہی یہ دنیا ختم بھی ہوگی. تو جو کافر تھے، وہ ساری بات ہے کہ انسان کو اپنا لگ رہے ہوتے ہیں 10-20 سال، میں تو بھائی بڑا آدمی ہوں، میں تو یہ ہوں وہ ہوں، مجھے تو کچھ نہیں ہو رہا. یہ رسول ہمیں ایسے ہی ڈرا رہے ہیں. وہ ہر رسول کو یہی کہتے تھے، اچھا پھر عذاب لے آؤ، اچھا پھر عذاب لے آؤ. جب آتا تھا تو پھر ظاہری بات ہے کہ اللہ رسی ڈھیلی کرتا ہے. اور جب ہم میں کوئی ایسے مسائل آتے ہیں کہ کوئی بھی زندگی میں بیماری آ گئی، کاروبار، جاب یا کوئی بھی چیز، اللہ ہم سے یہ توقع کر رہے ہیں کہ ہم لوگ پھر اللہ کی رضا میں راضی رہیں. جب اچھی چیزیں ملتی ہیں دنیا میں تو ہم لوگ اکڑ کے پھر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ ہمیں ہمبل کی بات کر رہے ہیں کہ عاجزی سے رہو، ہمبلنس ہونی چاہیے کہ انسان میں. اور اگر اس کو کوئی آزمائش آ گئی ہے تو پھر چیخو بغار میں پھر بھی صبر کرو. تو یہ ساتھ ہی یہی جو ٹیسٹ ہے سارا، کسی وقت اللہ تعالیٰ دے کے آزماتا ہے، کبھی لے کے آزماتا ہے کوئی چیز. تو پھر جب وہ کفار تو وہ باتیں کرتے تھے تو اللہ یہی کہلواتے تھے اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ پھر ان کو بھی بولو کہ یہ بھی قرآن جیسی کوئی چیزیں لے آئے. بار بار آپ کو یہ قرآن کے چیلنج کا تو اس صورت میں بھی ملے گا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو کہا کہ پھر اچھا ٹھیک ہے، آپ لوگ بھی کوئی چیز لے آؤ. اور بار بار پورے قرآن میں آپ لوگ کو ڈوز اینڈ ڈونٹس، کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. آپ کو جنت اور دوزخ، آپ کو یہ کنٹراسٹ پورے قرآن میں بار بار ملے گا. تو پھر جو ہی اللہ اپنی نعمتیں بتائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ عذاب اس لیے بتائیں گے کہ اگر تم شکر نہیں کرو گے پھر عذاب میں ملے گا. اس صورت میں بھی یاد دہانی کی ہوئی ہے، اور بلکہ ایک مثال کے ساتھ بتایا ہوا کہ ایک انسان
دیکھ سکتا ہے، ایک نہیں دیکھ سکتا، ایک سن سکتا ہے، ایک نہیں سن سکتا، کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ اندھا اور یہ جو بہرا ہوتا ہے یہ برابر؟ اللہ کہہ رہے ہیں برابر تو نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ نوح علیہ السلام کی ظاہری بات ہے کہ نوح علیہ السلام نے بہت لمبی دعوت کی، سب سے لمبی دعوت تو نوح علیہ السلام کی ہے۔ 950 سال کے بعد بھی لوگ تقریباً 80 افراد ہی کشتی کے اوپر سوار ہوئے، اور کشتی بھی ایسی جگہ پہ بن رہی ہے جو خشک جگہ ہے، تو وہ سوچ رہے ہیں یہاں پہ اتنی ظاہری بات ہے، اتنا بڑا آبجیکٹ آپ نے بنا لیا، آپ اس کو دھکیل کے، کیونکہ تو باقی تو جو آج کل شپ یارڈ بنے ہوتے ہیں تو وہ ساحل سمندر کے ساتھ ہی وہ ایک سنکرو لفٹ ہوتی ہے، تو اسی میں جہاز بنتا ہے، اور اسی کا پہلے وہ انتظام کرتے ہیں کہ اس کو لانچ کیسے کرنا ہے پانی میں، وہ پانی کے ساتھ ہی رکھا۔ لیکن اگر آپ نے ایک بہت بڑی چیز کو بنا لیا، بے شک 500 میٹر بھی دور، تو اس کو لے کے کیا لاتے لاتے یا ٹوٹ جائے گی یا لا ہی نہیں سکو گی، اتنی ہیوی ہو جاتی ہے۔ تو جب وہ خشکی کے اوپر وہ بنا رہے ہیں تو لوگ ان کو مذاق کر رہے ہیں کہ کیسی کشتی، کہاں سے آپ درخت توڑ رہے ہو، کہاں سے لکڑی کا بندوبست، کتنی دیر لگ گئی، وہ ایسے تھوڑی کہ اوور نائٹ بن گئی تھی، اور اللہ نے سکھایا تھا۔ تو وہ تانے بھی سن رہے ہیں، مذاق بھی بنوا رہے ہیں اپنا، لیکن جب وہ آیا تو پھر سب کو اس کشتی کی ضرورت پڑی۔ جب وہ سیلاب آیا تو ان کے اپنے بیٹے بھی، ایک 4 بیٹے میں سے ایک بیٹا، انہوں نے بات نہیں سنی، وہ بلکہ کہہ رہا تھا کہ میں تو پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا۔ انہوں نے کہا کون سا پہاڑ، اتنا بڑا سیلاب آنے والا، اللہ کا عذاب آنے والا، خدا کو مانو، لیکن اگر اولاد نہ سنے تو پھر کیا بندہ کر سکتا ہے، وہ ڈوب گیا۔ ایک بلکہ آیات میں سے ہمیں یہ بھی ملتی ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ میرے اہل کا، آپ نے کہا تھا میرے گھر والے بچا لیں گے اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے اسی کا سزا کہہ دیا، لیس من اہلک، کہیں پہ قرآن پہ ہے تو آپ کے گھر والا نہیں ہے، چھوڑو اس کو۔ قوم عاد کا ذکر ہے کہ قوم عاد اور قوم ہود، اس کو قوم عاد کا جو ذکر ہے، اس کو قوم ہود اس لیے بھی کہتے ہیں کہ ہود علیہ السلام تھے اس قوم میں، تو ان کو قوم عاد کہنے، قوم ہود، تو ان کو بھی سیم تقریباً آئیڈینٹیکل چیزیں آپ کو ملیں گی۔ انبیاء نے باتیں کی، ان کو اللہ کی باتیں سنائیں، برے کاموں سے روکا، نہیں روکے، قومیں تباہ ہوئی۔ قوم سمود جو تھی، یہ اونٹنی والے، جو آپ کو بات کا پتہ ہی ہے، حضرت صالح علیہ السلام، تو پھر انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں کوئی پھر نشانی بتائیں، تو انہوں نے ایک اونٹنی آ گئی، وہ ایک چٹان آپ لگا لیں، جیسے راک، تو پہاڑ میں سے اللہ تعالیٰ کے اس کو پیدا کر دیا، کیونکہ یہی ان کی ڈیمانڈ تھی۔ تو بعد میں حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ اب تم لوگوں نے اتنے بڑے بڑے، کیونکہ جب معجزہ آتا ہے، معجزے کے بعد اگر پھر بھی کوئی ایمان نہ لے کے آئے، پھر اس کی معافی نہیں ہوتی۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بار بار کہہ رہے ہوتے، ستا رہے ہوتے کہ معجزہ دکھاؤ، معجزہ دکھاؤ، تو اللہ کے قرآن نے یہی بتایا ان لوگوں کو کہ معجزہ، آپ اگر معجزے کے بعد بھی اگر آپ لوگ دائیں بائیں گھومو گے، مطلب نہیں سنو گے بات، تو پھر عذاب آئے گا۔ تو صالح علیہ السلام کی جو اونٹنی تھی، ان کو اس کو ظاہری بات ہے کہ اگر بری نیت تھی، کوئی ایمان تھا ہی نہیں دل میں، تو پھر انہوں نے ہلاک کر دیا۔ انہوں نے کہا یہ کیا سارا پانی پی جاتی ہے، پہلے ٹانگیں کاٹی، اور پھر اللہ کا عذاب، فدمدم علیہم ربہم، تو یہ اللہ کا جو عذاب آیا پھر اس قوم کے اوپر۔ اور جو اس سے بھی جو زیادہ فتنے والے جو لوگ تھے، لوط علیہ السلام کی جو قوم کے لوگ تھے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آج کا LGBT دیکھ لیں، یہ ایک نئی عذاب اور بیماری کہ ہم جنس پرستی نہ کہہ کے بھی بولنا پڑتا ہے۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس اصل میں جو فرشتے آئے، جو قرآن کی سٹوری ہے، وہ ایک گلیڈ ٹائڈنگ دے رہے تھے، مطلب ایک خوشخبری دے رہے تھے بی بی سارہ کو، بہت بڑی عمر میں بھی ان کو کہا کہ آپ کا بیٹا ہوگا اور پوتا ہوگا، اسحاق علیہ السلام اور ان کے جو ڈسینڈنٹس سے۔ لیکن
ان کے ساتھ ہی یہ لوط علیہ السلام کے بارے میں، ان کی قوم کے بارے میں بتایا کہ فرشتے آئے ہیں، تو پھر دو فرشتے ان کے گھروں میں گئے تو وہ قوم تو کوئی اور چکر میں خوش ہو رہی تھی، تو پھر انہی دو فرشتوں نے ان کی بستی کو پورا پٹخا، اور ظاہری بات ہے کہ اللہ کے حکم سے عذاب آیا، اور پھر وہ ساری قوم، بلکہ ان کی بیوی بھی اس میں کیونکہ وہ ہمدردیاں کرتی تھی، تو مفت فضول میں ہمدردی ان برے کاموں میں ہم کر کے پھنس جاتے ہیں۔ شعیب علیہ السلام کی قوم شرک تو کرتی تھی، ساتھ میں ڈاکے ڈالتی تھی، چوریاں کرتی تھی، ناپ تول میں کمی کرتی تھی، تو یہ سارے جو جرائم پچھلی جو پوری قومیں برباد ہوئی ہیں، آج کل ہم لوگ ایک ہی ملک میں یہ سارے کارنامے انجام دے رہے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے عذاب آ رہے ہیں، بڑے عذاب اللہ کا شکر نہیں آ رہا، لیکن سمجھ نہیں رہے ہیں کہ ایک ایک دو باتوں پہ پوری قوم کو عذاب آیا اللہ تعالیٰ نے، تو ہم یہ سارے عذاب اکٹھے کر رہے ہیں اور ڈرے بھی نہیں جا رہے ہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آ جاتا ہے کہ اسی صورت میں موسیٰ علیہ السلام کا ہم لوگوں نے کافی دفعہ پڑھ لیا، اس لیے میں بہت زیادہ ڈیپ میں نہیں جاؤں گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جو فرعون ان کے ساتھ ٹاکرا تھا، تو کس طریقے سے اس کو سمجھانے کی کوشش کی، پہلے وہ بچوں کو ذبح کر رہا تھا، پھر موسیٰ علیہ السلام کی اسی گھر میں پرورش ہو گئی، پھر ان سے قتل ہو گیا، وہ چلے گئے، پھر ان کو نبوت مل گئی، رسالت مل گئی، واپس آئے ہیں تو جادوگر انہوں نے سمجھا یہ جادو کر رہے ہیں، میری حکومت گرا رہے ہیں، تو انہوں نے بھی اس سے بھی جادوگر بنا لی ان کے مقابلے میں۔ بعد میں جادوگر تو ایمان لے کے آئے اور فرعون وہ اکڑ گیا، تو پھر وہ ڈوب گئے سارے، ان کی لشکر بھی اور جو بھی بزنس پیپل تھے۔ قارون جس کا آج کل یہی ہوگا نا کہ وہ جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے، یہ فائنینس منسٹری اور جو دوسری ہوتی ہے، یہ سارے جو فائنینشلی اسٹرانگ ہوتے ہیں، آج بھی دیکھ لیں کہ بڑے بڑے ملکوں میں یا تو بڑا لیڈر ہے تو اس کے ساتھ پیسے والے لوگ مل جاتے ہیں۔ اس زمانے میں پھر اللہ نے سب کو ہلاک کیا۔ یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، یہ بڑا اللہ نے خود ہی کہا ہے سورت کے شروع ہونے میں، احسن القصص، بڑے پیارے خوبصورت واقعات میں سے یہ ایک واقعہ ہے۔ جنہوں نے شروع میں دیکھا کہ بچپن میں چھوٹے ہوتے تھے، ان کے بھائی ان کے ساتھ سلوک کرتے تھے کیونکہ وہ دوسری ماں سے تھے۔ یوسف علیہ السلام اور ان کے ایک اور بھائی ہوتے تھے بنیامین، یہ ایک ماں سے تھے۔ اب یوسف علیہ السلام چھوٹے تھے، بہت چھوٹے بچے تھے، تو ان کے جو بھائی ہیں وہ جلتے تھے ان سے۔ انہوں نے خواب دیکھا، اور ان کے جو والد صاحب ہیں، اور یہ بڑی بات ہے کہ یہ ایسی فیملی ہے، یوسف علیہ السلام بھی نبی، ان کے والد صاحب یعقوب علیہ السلام بھی نبی، ان کے جو والد ہیں اسحاق علیہ السلام بھی نبی، اور ابراہیم علیہ السلام بھی نبی، یعنی کہ چوتھی یہ ڈیسینڈنٹس ہیں جو انبیاء کی لڑی سے، اور نبی سے نبی کوئی کتنے بڑا ان کا، اور یہ بہت خوبصورت بھی تھے۔ تو انہوں نے خواب دیکھا شروع میں، اور وہ خواب تھا کہ چاند ستارے اور سورج یہ سارے سجدے کر رہے ہیں، تو یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ اس کا مطلب اینڈ میں، سٹوری کے اینڈ میں پتہ چلتا ہے کہ جب وہ بادشاہ بن جائیں گے تو ماں باپ سمیت سارے بھائی ان کو سجدہ کریں گے۔ تو ان کو اس کی پتہ چل گیا، تو ان کو یہ تھا کہ یہ اگر یہ بچے ہیں، اگر یہ سنائیں گے اپنی سٹوری بھائیوں کو، تو وہ اور جیلس ہوں گے اور ان کو نقصان پہنچائیں گے۔ بہرحال اللہ کا جو مشیت تھی، تو انہوں نے تو ویسے بھی نقصان پہنچا دیا، بہانے سے لے گئے باہر کہ ہم ان کو مطلب جیسے بچوں کو وہ جنگل میں جاتے تھے کہ چلو یہ بھی کوئی شکار کر لیں گے، یہ بھی کچھ کھا پی لیں گے، انٹرٹینمنٹ ہو جائے گی، آؤٹنگ ہو جائے گی، لیکن ان کو کسی کنویں میں انہوں نے پہلے تو ان کا پروگرام تھا قتل کر دیں، پھر ان میں سے ایک شریف انسان تھا، مطلب ان میں سے ہے تو سارے اتنے اچھے نہیں تھے، لیکن وہ جو ہوتا تو جیسے جو برے لوگوں میں بھی ایک کم برا لگا لیں، ایسے لگا لیں، تو
انہوں نے قتل انہوں نے کہا نہیں کرو، اسے کنویں میں پھینک دو، کوئی لے جائے گا، تو کم از کم قتل کا، باقی تو قتل پہ اترے ہوئے تھے، تو ان کو جنگل میں وہاں پہ چھوڑ دیا، اور پھر وہاں پہ ظاہری بات ہے کہ اللہ نے بچا لیا، جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کے ان کو یہ بھی کمفرٹ دے دی کہ آپ کی حفاظت ہو جائے گی۔ ان کو پھر لے گئے، کوئی قافلے والے آئے، انہوں نے پانی نکالنے کے چکر میں یوسف علیہ السلام مل گئے، تو جب ان کو لے کے گئے تو جو عزیز مصر تھا وہ اپنے گھر میں لے گیا۔ اس وقت وہ بادشاہ کے جو بڑے منسٹرز ہوتے ہیں ان میں ایک منسٹر سمجھ لیں، اور وہ اسی گھر میں پلا بڑھا، تو اس کی جو عزیز مصر کی جو بیوی تھی وہ اس بچے کو اپنے سامنے پل پل میں بڑھتے، جب وہ جوان ہوئے تو اس کے حسن و جمال دیکھ کے وہ فتنے میں پڑ گئی، اور پھر اس نے گھر کے اپنے محل کے بند کیے، اور بری نیت سے ان کو آمادہ کیا، جس پہ وہ اللہ کی پناہ لے کے بھاگے، اور قمیص پیچھے سے پھٹ گئی۔ اسی وقت اسپونٹینیسلی دروازہ کھلا، آگے ان کا شوہر اور بھی لوگ تھے، تو ان کو بھی سمجھ میں آ گیا کہ قمیص پیچھے سے پڑی ہوئی ہے، یہ جھوٹ بول رہی ہے عورت۔ اور یوسف علیہ السلام ظاہری بات ہے اللہ کے، انہوں نے انبیاء میں سے تھے، تو ان کی آپ کو پتہ ہے اللہ کے انبیاء تو بڑی اچھی وہ ان کا عام انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ کتنے ہمبل تھے، کتنے اچھے تھے، تو وہ تو اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں ان کا تو گروتھ ہی ڈفرینٹ ہوتی ہے۔ تو بہرحال انہوں نے کہا کہ اب سمجھ میں آ گئی کہ یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے۔ پھر وہ ظاہری بات ہے کہ بادشاہ کے گھر کی یا بڑے منسٹر کے گھر کی وہ عورت تھی، وہ پورے شہر میں وہ تماشا لگ گیا، اب خواتین کر رہی ہیں، مذاق اڑا رہی ہیں کہ یہ دیکھو کس کے حسن میں، کس کے وہ فتنے میں پڑ گئی، اور اسے شرم نہیں آئی، اور یہ وہ۔ اس نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے، اس نے جان بوجھ کے ایک ایسا محفل سجائی کہ دعوت پہ بلایا، اور اچانک یوسف علیہ السلام کو اس وقت باہر نکالا جب باقی خواتین نے اور یہ جو سویلائزیشن آج لوگ سمجھ رہے ہیں نا، یہ کانٹا اور چھری پکڑ کے ٹک ٹک کو کھائیں گے تو اس سنت سے کھانا نہیں کھائیں گے، حرام نہیں ہے اس سے کھانا، یہ ہے سنت، زیادہ فائدہ ہے ہاتھوں سے، لیکن یہ کوئی نہ سوچے کہ یہ بھی گورے نے آ کے سکھا دی۔ یہ یوسف علیہ السلام کی ہم لوگ بات کریں تقریباً 4000 اوور 4000 ایئرز بیفور، تب بھی یہ سویلائزیشن میں تھا، یہ چھری کے ساتھ یہ سارا۔ تو اینی وے جب وہ چھریاں ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی، انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے ان کی وہ خوبصورتی دیکھ کے، تو پھر اس فتنے سے اللہ کے نبی جو یوسف علیہ السلام تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ مجھے اس سے تو اچھا بہتر ہے کہ میں قید ہی ہو جاؤں، کیونکہ ان کو تھرٹے دیتے تھے ہر دفعہ کہ آپ کو قید کر دیں گے، قید کر دیں گے۔ تو آج بھی دنیا میں آپ کو پتہ ہے یہی ہوتا ہے، ہمارے ملکوں میں کیا چل رہا ہے، ہر ایک کو یہی تھرٹے لگا رہے ہیں، قید کر دیں گے، کہیں وہ قید کر دیا ہوا ہے۔ تو ان قید خانوں سے انسان جیت تو نہیں سکتا۔ تو ان بیچاروں کو قید ہو گئی، تو کافی عرصے کے بعد ہاں قید میں بھی دو جو قیدی تھے انہوں نے خواب دیکھا، اچھا ان میں بھی وہ ایک تھا ساقی کہتے ہیں جو بادشاہ کو شراب پلاتا تھا، یعنی کہ تو ڈرنکس وغیرہ جو آج کل جو بادشاہ ہوتے ہیں ان کو ڈرنکس بھی پلاتے ہیں، یا کوئی کافی وغیرہ بھی، اور دوسرا تھا وہ کہتے ہیں کہ وہ باورچی تھا۔ تو ان پہ یہ الزام تھا، بعض تفسیروں میں آتے ہیں کہ یہ ایک الزام تھا کہ یہ کچن میں تھے، لیکن بادشاہ کو زہر کسی نے دینے کی کوشش کی، تو یہ دونوں قید خانے میں چلے گئے، بھی یہ انڈر انویسٹیگیشن تھے یا ان کو بھی۔ تو انہوں نے خواب دیکھا، تو ایک نے خواب دیکھا کہ وہ انگور نچوڑ کے شراب بنا رہا ہے، تو وہ ساقی نے دیکھا، تو دوسرے نے دیکھا کہ اس کے سر کے اوپر سے روٹیوں کا ایک برتن ہے جس میں سے پرندے وہ کھا رہے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہارا لنچ آنے سے پہلے یہ ساری بتا دوں گا، یہ کون سی؟ تو اللہ کے جو انبیاء تھے یا اللہ کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ تو اپرچونٹی
ڈھونڈتے ہیں ایک چھوٹی سی ونڈو کہ میں اللہ کا کوئی بات بتاؤں. تو انہوں نے ایک دم نہیں بتا دی ان کو خواب نے، تو وہ چلتے بڑھتے تو اس خط شاید ڈر سے کہ چلتے بنتے سے چلے جائیں گے اپنا کام نکلوا. انہوں نے کہا کہ یہ جیسے ابھی آپ کا کھانا بھی نہیں آئے گا تو میں اس کے بات بتا دوں گا، آپ کا کام کر دوں گا. لیکن اس کے ساتھ جو ونڈو انہوں نے کریٹ کی وہ اپرچونٹی، تو انہوں نے پھر توحید کی بات کی، انبیاء کی، اللہ کی. تو انہوں نے اس کے بعد ان کو بتایا کہ بھائی جو تو روٹیاں جس کے سر سے جا رہی ہیں کھا رہے ہیں پرندے، تو وہ اس کو تو ہو جائے گی سزائے موت. تو ظاہری بات ہے موت کے بعد یہ چرند پرند وہ کھاتے ہیں پھر، اور جو ہوگا جو انگوروں سے وہ بنا رہا ہے شراب، تو وہ دوبارہ اسی پوسٹ پہ چلا جائے گا. اور اس شخص کو کہا کہ اگر تم دوبارہ چلے جاؤ محل میں بادشاہ کے قریب تو اس کو کہنا بھائی ایک مظلوم بندہ ہے، ناحق وہ قید میں ہے، تو بات یاد دلانا. وہ بندہ بھول گیا. باہر جا کے تو انسان کہاں پہ اپنے ایسے ساتھیوں کو یاد رکھتا ہے. لیکن بادشاہ جو اللہ کا نظام تھا، کچھ سال گزر گئے تو بادشاہ نے ایک خواب دیکھا. اور اس نے خواب کیا دیکھا کہ ایک 7 موٹی گائیں وہ جو کمزور گائیں ان کو کھا گئیں، اور جو اناج کی جو 7 پھلیاں ہیں، جو سٹا ہوتا ہے جو بھی جس میں سے اناج نکلتا ہے، تو اس 7 وہ بڑی ہریالی بریالی ہیں اور 7 بڑے خشک ہیں. اب وہ پوچھ رہے ہیں لوگوں کو، اپنے اپنے جو انٹلیکچوئل لوگ تھے خوابوں کے بارے میں، لیکن سب کو یہی کہہ رہا ہے کہ اس کی تو کوئی تعبیر نہیں ہے، یہ تو ویسے ہی آپ کو مطلب کئیوں نے تب تعبیر بتائی جو دل کو نہیں ٹھکی، کئیوں نے کہا کہ یہ تو ویسے ہی خیالات ہیں، اس کی کوئی تعبیر تھوڑی ہوتی ہے بادشاہ کو. اب بادشاہ کو تسلی نہیں. وہ جو شخص تھا دوبارہ بادشاہ کے محل میں پہنچ گیا ہوا تھا، سرو کر رہا تھا، شراب لاتا تھا جو بھی. اب اس نے بات سن لی. اس نے کہا میں جانتا ہوں ایسے شخص کو جو تعبیریں بتاتا ہے، ہماری تو اس نے جیل میں بتائی تھی، اور یہ ساری. اور انہوں نے کہا اچھا جاؤ ذرا. کہتا مجھے اجازت دیں. تو وہ ادھر گئے تو انہوں نے پھر بڑا معافی تلافی کی یوسف علیہ السلام سے کہ میں تو بھول گیا تھا آپ کی بات، اور اتنے دیر کے بعد میں ملا ہوں، اور بادشاہ نے یہ خواب دیکھا ہے، تو آپ مجھے اس کی تعبیر بتائیں. تو اب ظاہری بات یوسف علیہ السلام کہہ سکتے تھے کہ ہاں بھی آپ نے مجھے میرا کام نہیں کیا، آپ بھول ہی گئے اور آپ اپنے کام کروانے کے لیے کہ اللہ کے بندے ایسے نہیں کرتے. انہوں نے تسلی سے ان کو بتائی، تعبیر بتائی کہ بھائی دیکھو 7 سال ابھی تمہارے اگلے 14 سال کا وہ بتا بھی رہے ہیں، تعبیر پریڈکٹ بھی کر رہے ہیں، اور اس کا سلوشن بھی بتا رہے ہیں کہ تمہارے یہاں پہ آنے والا ہے قحط. تو 7 سال کے بعد آئے گا قحط. پہلے 7 سال میں بڑی پروڈکشن ہونی ہے، تو وہ سنبھال کے رکھنا، اور وہ جو دانے ہیں اس کے اندر ہی رہنے دینا تاکہ وہ پرزرو رہیں، حفاظت رہتی ہے اس کے اندر رہتے ہیں اگر بالیوں میں. اور تاکہ جب 7 سال ایسے آئیں گی جب تمہارے پروڈکشن نہیں ہوگی تو تم اپنی بھی خوراک پوری کرو گے اور گرد و نواح کے لوگوں کو بھی کرو گے. جب وہ ان کو پتہ چلا بادشاہ کو، تو پھر بادشاہ نے کہا کہ ایسا بندہ آپ لوگوں نے جیل کے قید خانوں میں رکھا ہوا ہے، تو انہوں نے کہا لے کے آؤ میرے پاس، ان کو تو میں اپنا خاص بندہ بناؤں گا. یوسف علیہ السلام نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ میں تو نہیں باہر آتا ہوں، پہلے مجھ پہ جو الزامات ہیں ان کو پہلے صاف کرو، میں تو صاف ستھرا ہو کے باہر آؤں گا. ان کو تو چاہیے بھی یہ تھا کہ ان کے اوپر اللہ کے نبی ہیں اور ان کے اوپر اتنا گندا الزام لگا دیا یہ عورتوں نے جھوٹ بول کے. پھر کہتے ہیں کہ ان بادشاہ نے ظاہری بات ہے ڈانٹ ڈپٹ کی ہوگی، ان کو بلایا ساری کی ساری عورتوں کو جنہوں نے اپنے ہاتھ بھی کاٹے تھے یا وہ عزیز مصر کی. انہوں نے مان لی اپنی بات. انہوں نے کہا ہاں یوسف تو بڑے بالکل وہ فرشتے جیسے انسان، وہ بالکل صاف ستھرے. ہم لوگوں نے ہی جو ہے ان کو اپنے پھسلوایا اور یہ سارا کیا، تو وہ مانتے ہی نہیں تھے، تو ہم لوگوں نے ان کو جیل خانوں میں ڈال دیا. کہتے ہیں کہ پھر بادشاہ نے اتنے اچھے انسان کو، اور انہوں نے خود ہی مانگ لی. انہوں نے کہا کہ جیسے آج کی دنیا میں اس کو کہیں گے فائنینس منسٹری، کہ میں صرف یہ نہیں ہے کہ یہ جانتا ہوں، مجھے تو میں آپ لوگ کی حفاظت بھی کرتا ہوں مال کی. ان کو پوری فائنینس منسٹری ٹائپ کی جو سارا وہ دے دیا کنٹرول.
وہ کہتے ہیں کہ الٹیمیٹلی وہ بعد میں بادشاہ بھی بن گئے، کیونکہ انہی کے پاس تو ساری چیزیں تھیں۔ تو وہ خاص بندے، تو جب پھر وہ اگلے 7 سال کے بعد ان کے دور دراز کے علاقوں میں ان کے بھائی سب قحط پھیل گیا، تو وہ پھر سب سے پہلے وہ ان کے بھائی بھی آ گئے غلہ لینے کے لیے، کہ بھئی ہمیں بھی فوڈ تو سب کچھ چاہیے تھی۔ تو جب وہ فلسطین سے مصر آئے تو یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان تو لیا، لیکن ان کے اخلاق اتنا بلند تھا، انہوں نے انتقامی کاروائی تو نہیں کی، لیکن انہوں نے کہا کہ آپ کا ایک بھائی جو ان کا یوسف علیہ السلام کا جو سگا بھائی تھا بنیامین، اس کو کیوں نہیں لاتے؟ ان کو تو پتہ تھا یہ جان بوجھ کے، جس کو عنصریہ کہتے ہیں، ڈسکرمنیشن کہتے ہیں، کہ جان بوجھ کے ان کو نہیں لائے ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ وہ تو گھر میں اب والد صاحب چھوڑتے ہی نہیں ہیں، اور یہ ہے وہ، کہنا نہیں، اگر آئندہ آنا ادھر تو اس کو ساتھ میں لے کے آنا، نہیں تو ہمارے پاس نہیں آنا، ہم نے کچھ دینا۔ تو اگلی دفعہ انہوں نے جب وہ واپس گئے تو انہوں نے یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ دیکھیں دوسری دفعہ غلہ نہیں ملنا، ان کو ساتھ لے کے جانا پڑنا۔ یعقوب علیہ السلام کو پہلے ہی ان پہ یقین نہیں تھا، ان کا پہلے یوسف کو تم لوگ لے کے گئے تھے اور واپس نہیں لے کے آئے تھے، میں تو نہیں یقین کرتا تم پہ، ملتا ہے کھانا کھاؤ، جو بھی، میں نے نہیں ان کو دینا۔ انہوں نے جب دیکھا اپنے تو بہانے سے ان کے پیسے لگا لیں، ان کا وہ بھی واپس کیا ہوا تھا اسی سامان میں۔ اب وہ اور اچھل کود کے ہمیں ان کو لانے دیں۔ تو جب ان کے پاس جب گئے تو ان کے جو سامان میں یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کے سامان کے اندر جو بھی ایک برتن تھا، وہ جس کے ساتھ ناپ تول کے وہ ڈالتے تھے، تو وہ چھپا دیا۔ جب وہ چھپایا تو اس کی وہاں کا قانون یہ تھا کہ اگر کسی پہ چوری کا الزام لگتا ہے تو اس بندے کو وہاں پہ ہاؤس اریسٹ کیا جاتا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے ان کو جان بوجھ کے اپنے پاس روکنا تھا، تو وہ ان کو کہا کہ ہم نہیں۔ تو پھر بہت یہ لوگ انہوں نے کہا کہ بھی ہم ساری بات ہے کہ ان کو افسوس ہو رہا ہوگا کہ اب والد صاحب سے کیسے شکل ملائیں، کیسی آنکھیں ملائیں۔ تو ان میں سے ایک بیٹا جو تھا وہ تو ادھر ہی، انہوں نے کہا میں گھر میں بھی نہیں جاؤں گا، والد صاحب کا بھی مجھے تو ڈانٹ پڑے گی۔ اب ان کے سارے بیٹے تتر بتر اور پریشان یوسف یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے، وہ اور خفا اور ناراض۔ پھر انہوں نے پھر بھیجا، انہوں نے کہا کہ جاؤ، پھر جاؤ۔ پھر انہوں نے جب تیسری دفعہ جب بھیجا تو پھر یوسف علیہ السلام کے پاس انہوں نے کہا دیکھیں اب یہاں پہ صدقہ ہی دینا پڑے گا آپ کو، اور بھائی بھی ہمارے آپ نے رکھ لی ہیں، اور ہمارے والد صاحب بیمار ہیں، اور وہ رو رو کے اندھے ہو گئی، اور اب ہم کیا کریں؟ جب اتنی عاجزی دیکھی تو پھر یوسف علیہ السلام تھے تو بھائی، تو پھر انہوں نے کہا اچھا یہ قمیض بھی لے کے جاؤ، اور تم لوگوں نے جو یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا تو وہ ان کو پہچان گئے، انہوں نے کہا ہم سے غلطی ہو گئی۔ پھر انہوں نے کہا یہ قمیض لے جاؤ اور اپنے والد کی آنکھوں پہ لگانا، ان کی بصیرت آئے گی۔ تو ایسے ہوا، تو پھر وہ اپنے سارے گھر والوں کو لے کے چوتھی دفعہ جب آئے پھر وہ ان کے پاس ہی رہ گئے۔ تو یہ جب واپس آئے تو یوسف علیہ السلام نے ظاہر بات ہے اپنے والدین کو تو پروٹوکول دینا ہی تھا، ان کو بٹھایا، لیکن یہ سارے لوگ اس وقت کی جو ایک روایت ہوا کرتی تھی بادشاہ کے آگے، جیسے آج کل سلوٹ کرتے ہیں، وہاں پہ جھکتے تھے، سجدہ کرتے تھے، وہ اس کو کہتے ہیں تعظیمی سجدہ، وہ تب تک وہ الاؤ تھا۔ تو وہ ایک جو جہاں سے یہ سٹوری شروع ہوئی کہ خواب کی جو تعبیر تھی، اور وہ سارا الزام یوسف علیہ السلام بڑے بندے تھے نا، تھوڑے، انہوں نے کہا یہ جو شیطان تھا اس نے یہ ساری چیزیں کروائی تھی، تو پھر وہ وہاں پہ رہ گئے۔ تو یہ جو میں نے جلدی سے اس لیے کور کی کیونکہ میں سیکوینس توڑنا نہیں چاہ رہا تھا، تو یہ تھوڑی سی 12ویں سپارے میں اور تھوڑی سی 13ویں سپارے میں آ گئی۔ تو اب ہم 13واں جب سپارہ شروع کریں گے وہ ہم لوگ شروع کریں گے سورۃ الرعد سے۔ السلام علیکم۔